بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی یہ ویڈیو ان طلباء کرام کے لیے ہے کہ جو طلباء کرام دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور مدارس میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا بھارت کے ہوں یا کسی بھی ملک کے ہوں، وہ دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر جامعات میں آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کیونکہ ابھی امتحانات کا سلسلہ کچھ مدارس میں چل رہا ہے، کچھ میں ختم ہو گیا ہے، اور کچھ میں جو ہے وہ طلباء کرام امتحانات دے کر سلسلہ ختم ہونے کے بعد گھر بھی چلے گئے ہیں۔ لیکن وہ طلباء کرام جو ابھی تک گھر نہیں گئے، جنہوں نے ابھی جانا ہے یا جن کے ابھی امتحانات جاری ہیں، امتحانات کے بعد انہوں نے گھر جانا ہے، ان کے لیے چند گزارشات میں نے پیش کرنی ہے۔ یاد رہے کہ چند دنوں کے بعد ہمارے طلباء جوق در جوق بصحد ذوق و شوق اپنے وطن، اپنے والدین اور اہل تعلق کے پاس جانے کے لیے بسوں، ٹرینوں اور ہوائی جہاز سے رواں دواں نظر آنے والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ بے ضرر کوئی نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں سیب کاٹنے کے لیے چاقو بھی نہیں ہوتا، آپ کے بیگ میں چند کتابیں اور کپڑوں کے سوا کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن اب حالات پہلے جیسے ہرگز نہیں رہے، اس لیے میرے عزیز طلباء چند گزارشات آپ سے کرنی ہیں۔ نمبر 1، تنہا سفر نہ کریں اور اپنے سامان کے بارے میں بالکل غافل نہ رہیں۔ نمبر 2، قطعی کسی کی کوئی چیز نہ کھائیں اور اپنی کوئی چیز بھی کسی اجنبی کو نہ کھلائیں، کیونکہ یہ ہمدردی بھی کبھی کبھی بھاری پڑ جاتی ہے۔ بس میں ہوں، ٹرین میں ہوں، کسی بھی ٹرانسپورٹ پر آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ والی غلطی کبھی نہ کریں، نہ تو کچھ کھائیں کسی سے لے کر، نہ ہی کسی کو کھلائیں۔ اور نمبر 3، ہرگز کسی سے سفر میں بحث و مباحثہ نہ کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے بحث کرنے کی کوشش کریں گے، مباحثہ کرنے کی کوشش کریں گے، بس اوقات یہ دشمنی پر بھی اتر آتے ہیں، لہٰذا اس سے خیال رکھیں۔ دوران سفر اپنے آپ کام سے کام رکھیں اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، یعنی اپنا جو کام ہے وہ اسی سے آپ کام رکھیں، بس اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، سامان کا خیال رکھیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر جنرل ڈبوں میں بالکل سفر نہ کریں، سلیپر میں بھی اکیلے نہ رہیں۔ اے سی ڈبے ابھی محفوظ ہیں، کیونکہ دنگا فساد، بدتمیزی، شور شرابہ عموماً نچلے طبقہ کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6، آپ سفر کے دوران ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے کسی کو شکایت ہو، مثال پان، پڑیا، بیڑی، سگریٹ۔ نہ تو آپ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ حالات کے پیش نظر دوسروں کو بھی منع نہیں کر سکتے، خود پر کنٹرول ضروری ہے، یعنی یہ چیزیں آپ کھاتے نہیں ہیں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ استعمال کرتے بھی ہیں، مثال پان کھاتے ہیں، تو دوران سفر ہی آپ استعمال نہ کریں گاڑی میں، اور اگر کوئی کھا رہا ہے تو اسے منع بھی نہ کریں، بس خود پر کنٹرول رکھیں، بس اوقات منع کرنا بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 پر یہ ہے کہ لوگ آپ کو چھیڑنے کی اور جوش دلانے کے لیے جو ہے نا کوشش بہت کریں گے، کچھ ایسے سوال کر سکتے ہیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوں، ایسے موقع پر آپ کسی قسم کی بحث ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ بعض طلباء بہت جلد جوش میں آ کر بحث شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کا کوئی کیس، کوئی دعویٰ، کوئی عذر سننے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں انصاف کی توقع اور شرافت کی امید فضول ہے، اس لیے اختلاف، انتشار اور فضول گوئی سے بچیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچائیں۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے طلباء نوجوان ہیں، نا تجربہ کار ہیں۔ سفر حقیقی معنی میں تجربہ گاہ ہوتا ہے۔ آپ سفر سے سیکھیے، لوگوں کو پڑھیے، حالات کو سمجھیے اور اپنی پیش آمدہ زندگی کو سنوارنے کے لیے آگے بڑھیے۔ سفر ہے، اس کو وسیلہ ظفر بنائیے، یعنی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ 9ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چلنے سے پہلے اپنے ٹکٹ کا فوٹو اپنے اہل تعلق، والدین وغیرہ کو بھیج دیجیے۔ اپنی آئی ڈی کی حفاظت روپے پیسے کی طرح کیجیے، یعنی جیسے آپ پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے اپنے آئی ڈی کارڈ وغیرہ ان چیزوں کی حفاظت رکھیں۔ اور 9ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہرگز کسی اجنبی کو اپنی آئی ڈی یا ٹکٹ مت دیں، کسی اجنبی آدمی کو یہ چیزیں نہ دیں، بس خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اسی طرح سفر کی مسنون و معصور دعائیں بھی پڑھ لیں سفر کرنے سے پہلے۔ دوران سفر بھی اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھیں کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کہاں نہیں پہنچ گیا۔ اسی طرح موبائل کی بیٹری ختم نہ ہونے دیں، موبائل آف نہ کریں، بیدار مغزی کا ثبوت دیں۔ جب چلنے لگیں تو بیٹری اپنی چیک کر لیں کہ راستے میں بند تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے جو ہے نا آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، گھر والے پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو چند گزارشات تھی جو ان طلباء کرام کے لیے تھی کہ جو سفر کرتے ہیں اور گھروں کو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔